بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ہاروت و ماروت کون تھے؟ بابل کا کنواں کہاں ہے؟ اور ہاروت و ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ پراسرار سوالات ہیں جن کے جواب بہت ہیں اور لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان قصہ کہانیوں میں حقیقت کو تلاش کرنا گہرے سمندر سے موتی نکالنے کے برابر ہے۔ ہاروت و ماروت کے متعلق بنیادی طور پر دو طرح کی روایات ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہے، دوسری وہ جو تورات، انجیل اور اسرائیلی روایات میں آتی ہے، جبکہ اسرائیلی روایت کی بیشتر علماء اور محرکین نے تائید کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دونوں طرح کی روایتوں اور واقعات کو مکمل پیش کریں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا اور فرشتوں نے زمین میں آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے کہ یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں، اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر تمہیں بھی یہ دو چیزیں دی جائیں تو تم بھی ان گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے، لیکن فرشتوں نے کہا کہ ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا، اور وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے۔ جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے، ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی۔ اس نے کہا کہ اس کا شوہر اس پر بہت ظلم کرتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس عورت کے حسن اور خوبصورتی سے مروب ہو گئے، اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی تو عورت نے ان سے کہا کہ میں تمہاری خواہش تب ہی پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو، شراب پیو یا میرے خاوند کو قتل کر دو۔ ہاروت اور ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی مستی میں دو گناہ کبیرہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے، اور وہ عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو سیارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ چونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا اس لیے وہ سیارہ زہرہ کہلایا، جسے آج ہم وینس کہتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت اور ماروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے جس کو پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا انہیں بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ قیامت تک یوں ہی قید رہیں گے۔ یہ اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور فخر الدین جیسے مفسرین افسانہ اور من گھڑت کہانی قرار دے کر سختی سے رد کر دیتے ہیں۔ وہیں امام سیوطی جیسے علماء اس روایت کو مستند مانتے ہیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔ ہاروت ماروت اور چاہے بابل کے سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے، اس لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں بہت ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی، اور یہ لوگ جادو اور انتر منتر اور سفلی کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اس علم کے ذریعے یہ لوگ اپنے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے، اور سفلی جادو اور تنتر منتر میں بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور تنتر منتر ہی نظر آتا ہے۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ مختصراً یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس شرکی عمل سے روکا اور ان کی سحر اور جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنہ انگیز علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے ہی حکومت کیا کرتا تھا۔ لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی کا عمل تھا، اور پھر بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ لہٰذا دوبارہ یہ شرانگیز علم اس قوم میں سرایت کر گیا
اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اس چیز کو بھی جو شہر بابل میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا۔ وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہذا جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کی انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھایا، تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کیا کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے۔ پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے، جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھندڑ میں موجود ایک قدیم کنواں ہے، جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اسی ملک کو چاہے بابل قرار دیتے ہیں، اور اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکی عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شرپسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارا چینل اسلامک ڈیجیٹل ہب کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔